مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی روشنی کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی محبت کو بیان کر سکیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر سکیں، کیونکہ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو خداوند ہمیں معاف کرے گا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈی دیتا ہے، وہی خدا تمام پریشانیوں کے بعد ہمیں خوشی بھی دیتا ہے۔ ہمیں ان وقتوں کو، ان گھڑیوں کو صرف خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں، ہمارا زندہ خداوند ہمیں اس مشکلوں سے، اس پریشانیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند سچا ہے، وہ ہم سب کو مضبوط کرے گا اور ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یرمیہ نبی کی معرفت، اس کا 39 چیپٹر اور اس کی 17 آیات میں یوں لکھا ہے، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم جس طرح یرمیہ کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یرمیہ نے خدا نے یرمیہ کو ماں کے پیٹ سے ہی چنا، اس کی دوسری آیت میں، تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں تجھے باطن میں خالق کرتا، میں تجھے جانتا ہوں اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ تب اگر ہم دیکھیں اس کی 6 آیت میں ہے کہ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں، لیکن خدا نے کہا، تو نے ڈرنا نہیں، جہاں تجھے میں بھیجوں گا تو بولے گا۔ اور وہ بولا۔ اور دیکھیں یرمیہ نبی اپنا تعارف خود کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے مجھے چنا اور یہودا کی قوم سے کلام کروایا۔ اور یرمیہ راضی نہ تھا، مگر خدا نے صلاح دی اور اسے بتایا کہ تیرا کام یہی ہے، تجھے یہی کرنا ہے، برے انجام کی خبریں اور امیدوں کا پیغام دینا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ تیرا کام مشکل ہے مگر میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تیری مدد کروں گا، یقیناً میں تجھے چھڑاؤں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، چاہے حالات مشکلیں کتنی بھی ہوں، اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، اگر ہم خدا کی مرضی پہ چلیں، اگر ہم خدا کی آواز سن کر اس پر چلیں تو خدا کہتا ہے میں تجھے بچاؤں گا۔ یرمیہ 22:25 میں، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے، یعنی شاہ بابل، بکر سے اور کسیوں کے حوالے کروں گا۔ اور لیکن پھر کیا کہتا ہے کہ میں تجھے وہاں سے بھی نکال کر لے آؤں گا اور میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور یرمیہ نبی نے خدا کی آواز سنی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یرمیہ نبی کو خدا نے ہمیشہ بچایا۔ اسی طرح آج دنیا کے حالات دیکھ لیں، ہمیں صرف کلام میں چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یرمیہ دیکھیں 25:5 میں، انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری روش سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو۔ بس ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، تو ہمارا زندہ خداوند ہم سب کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر زبور 37:40 میں دیکھیں، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے، کیونکہ خداوند ہماری پناہ ہے۔ جب ہم خداوند میں پناہ لیتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دینا، اپنے کان میری طرف جھکا اور جلد مجھے چھڑا۔ اسی طرح 3 یوحنا اس کا 1 باب اس کی 11 میں، اے پیارو، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کرو، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ہم سب خدا کو دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ اگر ہم دانیل کی کتاب میں اس کے 3 باب میں دیکھتے ہیں، جس طرح بکر نے ایک مورتی
بنائی تھی اور سب لوگوں کو حکم دیا تھا کہ سب اس کو گھر کر سجدہ کریں گے. جب وہاں ٹائم ہوگا، کرنا بجے گا، ستار بجیں گے، رباب ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو جو بھی آواز سنیں اسی وقت جہاں کہیں بھی ہوں اپنے کام چھوڑ کر اسے سجدے میں چلے جائیں. تو لیکن جو دانیل کے 3 ساتھی تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں بولا گیا تھا، انہوں نے نہیں سجدہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں صرف کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اپنے زندہ خداوند کو سجدہ کرنا ہے. انہوں نے خوف نہیں کھایا، وہ ڈرے نہیں، بلکہ اس کی آنکھ کو 7 گنا تیز کر دیا گیا، لیکن انہوں نے خوف نہیں کھایا کہ اب اگر ہمیں اس جلتی بھٹی میں ڈال دیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم جل جائیں گے. جب بوکدنضر نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں، مطلب یہ سچ ہے کہ تم کیوں میرے معبود کو سجدہ نہیں کرتے جو میں نے مورتی بنائی؟ اس نے کہا کہ ہم تجھے نہیں اس سے سجدہ نہیں کریں گے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. پریز دا لارڈ. اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. ان کا ایمان تھا اور اس نے ان ایمان پہ کھڑے رہے، اور اس نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم تجھے بتائیں کہ کیوں. اس نے کہا کہ ہمارا خدا جو قدرت والا ہے وہ ہمیں بچائے گا. اور اے بادشاہ تجھے معلوم ہوگا کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورتی کو نہیں سجدہ کریں گے جو تو نے بنائی ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ جب انہوں نے اس آگ پہ ڈالا، جو اسے ڈال رہے تھے وہ جل گئے، وہ مر گئے، لیکن ان تینوں کو جب ڈالا تو آگ میں کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ان کے کپڑے جلے، ایون نہ ان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. بلکہ جو باہر کھڑے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں تو 3 ڈالے گئے ہیں، لیکن یہاں تو چوتھا بھی ہے. چوتھا ہمارا خداوند خود وہاں آپ موجود ہوا تھا اور اس نے ان کو بچایا. پریز دا لارڈ. یہ ہے ہمارا ایمان. جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو خداوند خود اتر آتا ہے اور خداوند خود بچاتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں حاصل کلام تو یہی ہے نا کہ یرمیہ کو خداوند نے کہا میں تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا. جا میرے جو حکم دیا گیا ہے، جو کام دیا گیا ہے اسے پورا کر. اور اس نے اس کام کو پورا کیا اور خداوند نے کبھی نہیں چھوڑا، کبھی دستبردار نہیں ہوا. آج ہمیں بھی خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے ڈرنا بھی نہیں، آراستہ بھی نہیں ہونا. میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیری مدد کروں گا اور میرا دائنا ہاتھ ہمیشہ تمہیں سنبھالے گا. پریز دا لارڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے جو 3 ساتھی تھے وہ ڈرے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو خدا نے خود آ کر انہیں بچایا. آج ہمارا بھی یہی وقت ہے کہ ہم نے دیکھنا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف مضبوط ہونا ہے. اور ہم مضبوط تب ہوں گے جب کلام میرے اور آپ کے پاس ہے. اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 7 میں، اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو قطرانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ اے 1 دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. انہوں نے کہا بس اب وقت پورا ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کیا وقت پورا ہو رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے یہ مقدس لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ہم سب آخری مرحلات میں ہیں، آخری وقت میں ہیں. اس لیے جو کلام مقدس میں لکھا ہے اسی میں کہ جو خدا میں جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی کی ذلت کے لیے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہونے والا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آخری وقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنا ہے. آج ہمیں وقت دیا جا رہا، وقت ہے، سال نہیں ہے ہمارے پاس، دن اور وقت ہے. ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے. اس وقت کے آج روز یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت آپ پہنچا ہے، خداوند دروازے پہ کھڑا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جانے والے بنے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہمیں خوف نہیں کھانا، ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں آراستہ نہیں ہونا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ ہے. خدا کے سارے وعدے ہمارے ساتھ ہیں جو یہ پورے کلام میں ہیں. اس نے کہا میں چھڑاؤں گا تو وہ چھڑائے گا. اس نے کہا میں تجھے بچاؤں گا تو میں تجھے بچاؤں گا. خداوند ہمیشہ ہمارا محافظ ہے. خداوند ہمارے دائنے ہاتھ پر ہمارا صاحبان ہے، اور ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے خوف نہیں کھانا، کیونکہ اس کے وعدے
یہ وعدہ ہے نا، یہ کلام جو وعدوں سے بھرا ہے ہمارے پاس ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ ان ایام میں ہم ایک دوسرے کا زور بنیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، خدا جہاں جہاں وہ جائیں آپ ان سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی مدد کریں۔ تمام گھروں میں نجات آئے، تمام گھروں میں ابدی زندگی آئے، جو ہمیشہ کی زندگی۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ابدی زندگی مانگنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے ہو کر سب کے لیے نجات کو مانگے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ اور خدا کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کی برکات ہمیشہ ہم سب کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔